بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل حوض اللہ. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کے رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کے تمام دشمنوں کی مستنابودی کے لیے، پاکستان میں قیام انقلاب کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذاق المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. فقالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ ارسال کیا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیے اور نور میں داخل کیجیے. وذکرہم بایام اللہ، اور جناب موسیٰ کو خدا دوسری ذمہ داری جو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایام الہی کی یاد دلاؤ. اور اس سارے سلسلے سے خدا کہتا ہے ان فی ذالک لآیات، اس سارے سلسلے سے یعنی جناب موسیٰ کا اپنی قوم کو ظلمات سے نکالنا، نور میں داخل کرنا، اپنی قوم کو ایام الہی کی یاد دلانا، اس سب میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. حضرت زہرا علیہ السلام کا اسی آیت کے ضمن میں جو قول تبرکاً اور تیمناً پیش کیا، اس کا ترجمہ ظاہری یہ ہے کہ بی بی نے خطبہ فدق میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد،
اور میرے بابا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی آیت کے ذیل میں کل ایک اشارہ ابتدائی بحث میں کیا کہ انبیاء کی ذمہ داری جو قرآن نے بیان کی ہے اس مقام پر، یا خود خدا نے جو اپنی صفت بیان کی ہے آیت الکرسی میں، جس کی طرف کل اشارہ کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا مومنین کا ولی ہے۔ کرتا کیا ہے؟ جو بھی پرچم ولایت کے نیچے آتا ہے ایمان کے ذریعے، جو بھی پرچم ولایت پروردگار کے پرچم کے نیچے آ جاتا ہے، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے۔ ہر ایک نہیں، والذین آمنوا، اللہ اس کا ولی ہے جو مومن ہے۔ کرتا کیا ہے؟ جب یہ ایمان لے آتا ہے، یعنی ولایت الہیہ کے پرچم کے تلے آتا ہے، تو خدا کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مومنین کے سلسلے سے خدا کیا کرتا ہے کہ ظلمات سے مومنین کو نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے۔ ابھی خود پورا ایک موضوع ہے کہ یہ خود ظلمات کون سی ظلمات ہیں، نور سے کیا مراد ہے، اور جب انسان یہ کیسے مومن کیسے ظلمات میں داخل ہو جاتا ہے۔ سارے آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ مومن کو کیا کرتا ہے؟ خدا ظلمات سے نکالتا ہے، نور میں داخل کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کا موضوع کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایام الہی کی یاد، جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، کہ پروردگار نے جو جناب موسیٰ کو حکم دیا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو ایام الہی کی یاد دلاؤ۔ اور یہ ظاہر ہے اس میں پوری گفتگو قرآنی موجود ہے، خصوصاً جو قرآن کا شغف رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھیں جہاں قرآن نے کہا ہے وذکر یا اذ، جیسے کہا قرآن نے اذ قال ربک للملائکہ، اب یہ اس سے مراد ہے جو قرآن کو جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وذکر، یاد کرو اے پیغمبر اس وقت کو کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا۔ اور اس جیسے جتنے بھی موارد ہیں اذ کے ذریعے یا وذکر کے ذریعے، جتنے بھی موارد ہیں، یاد کرو، یاد دلاؤ، یاد رکھو، یہ سب قرآن کی الفاظ ہیں ساری، یہ سب کی سب قرآن کی لفظیں ہیں کہ اس میں بھی یہاں بھی پروردگار نے کیا کہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ، کہ اپنی قوم کو خود نہیں یاد کرو فقط، کل میں نے اشارہ کیا، خود یاد نہیں رکھو، خود یاد مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایام الہی کی یاد دلاؤ، اور قوم کی تشویق کی خاطر، قوم کی توجہ کی خاطر قرآن نے کہا کہ موسیٰ کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ یاد دلائے۔ جو یاد دلانے کے بعد یاد کر لے یا اس کی طرف توجہ کر لے، وہ کون ہے؟ وہ صرف وہ ہے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے یا بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ حتیٰ نبی الہی کے یاد دلانے پہ بھی یاد کر لے، اس کے لیے بھی دو صفتیں ضروری ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ بہت زیادہ آپ محسوس کر رہے ہیں، بہت تفصیل ہے ظاہر آیت کے اندر اور آیت کے الفاظ میں، فقط ایک اشارہ فقط لے کے اور آج کے حد تک اس بات کو پہنچانے۔ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں اس کی قرآنی دلیل ہے یہ، اور ایام فاطمیہ چونکہ خاص موضوع ہے، ورنہ عمومی طور پر جو ہم اولیاء الہی کی یاد مناتے ہیں اس کی دلیل ہے یہ، اور قرآن کی آیت ہے، اور سمجھنے کی بات ہے اور سمجھنے کا سلسلہ ہے۔ جو نہ سمجھے اس کو کون سمجھا سکتا ہے، لیکن جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کافی ہے یہ دلیل۔ وذکرہم، اور بہت قرآن خود اولیاء الہی کے سلسلے سے قرآن نے بہت گفتگو کی ہے، حتیٰ اگر آپ اس میں جائیں کہ جب قرآن نے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی الہی کی علامت ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت کے سلسلے سے ہے۔ قرآن نے فقط یاد اولیاء الہی کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کو بھی جو اولیاء الہی سے منسوب ہو جائیں ان کو بھی خدا نے شاعر اللہ میں شمار کیا ہے، اور ان کا احترام اور ان کی تعظیم کرنے والے کو متقی کہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ کی بحث کر لیں آپ، اور اسی طریقے سے جو یہ سارے یاد الہی کا جو بھی تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور ذمہ داری جب میں کہہ رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے توسط سے، قرآن کی مدد سے، وذکرہم اے موسیٰ، ان کو ایام الہی کی یاد دلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی ذمہ داری ہے سلام اللہ علیہ کی کہ اپنی قوم کو اگر نکالنا ہے کس سے؟ ظلمات سے، اور داخل کرنا ہے کس میں؟ نور میں۔ تو ایک راستہ جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کہ ایام الہی کی یاد۔ اور یہ واضح ہے کہ قوم ظلمات میں پڑی ہوگی تو اس کو نکالا جائے گا،
اور اب اس کے لیے تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جس معاشرے میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ قوم ظلمات میں کیسے گرفتار ہوتی ہے. تو بالکل واضح اور روشن نظر آ رہا ہے نا کہ کس قدر ظلمات ہی ظلمات ہے، کس قدر تاریکی تاریکی. کون ہے جو ظلمات میں گرفتار نہ ہو؟ یہ ظلمات لوڈ شیڈنگ والی نہیں ہے، یہ وہ تاریکی نہیں ہے جو لائٹ جانے سے آ جاتی ہے، وہ بھی ایک ظلمت ہے، وہ بھی ایک تاریکی ہے. تو آپ بتائیے جوان دوست، بتائیے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کسی چیز کو آپ شمار کر سکتے ہیں؟ کسی حقیقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے بھی آنکھ کھل کے بھی کسی بھی طریقے سے اگر اندھیرا ہو جائے اور اندھیرے میں اگر آپ کی آنکھیں کھلی بھی ہوں تو کوئی حقیقت آپ کے لیے آشکار ہوگی؟ اندھیرے میں حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں یا حقیقتیں جو ہیں وہ بالکل انسان سے اوجھل ہو جاتی ہیں؟ انسان حقیقتوں سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کی نظر سے حقیقتیں دور ہو جاتی ہیں جب اندھیرا ہو. کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت؟ اور یہ یہاں ایک بریکٹ لوں، رات میں شدید گرمی میں جب لائٹ جاتی ہے تو کتنی شدت سے ہم لائٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹینڈ بائی سسٹم نہ ہو، یہ اسٹینڈ بائی سسٹم بھی آپ کی بے چینی کی دلیل ہے. فطرت انسان کیا ہے؟ مضطرب ہے تاریکی پر. فطرت انسان کے ساتھ تاریکی کہاں سازگار ہے؟ بے چین. اسٹینڈ بائی سسٹم لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بیچ کے بھی سولر سسٹم لگوایا ہوا ہے کہ تاریکی میں نہ چلا جاؤں کہیں، تاریکی مجھ پر طاری نہ ہو جائے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس تاریکی کے لیے بس یہ بتائیے، جتنا اس ظاہری تاریکی کے لیے اس کو نور میں بدلنے کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے، غیبت تاریکی ہے، نور. غیبت کیا ہے حضرت کی؟ نور ہے، تاریکی ہے، تاریکی ہے. غیبت کی تاریکی کو ظہور کے نور میں بدلنے کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں، کتنی بے چینی ہے اس کے لیے، کتنا اہتمام ہے کہ ہم غیبت کی تاریکی کو ظہور کے نور میں بدل دیں. کتنے لوگ ہیں اس کے لیے جو بے چین ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں بے چینی کی، اضطراب کی، ولی خدا کے غائب ہو جانے، ولی خدا کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد نور کا تصور ہے. پھر جس کی جتنی عمر ہے آج تک اس نے اپنے ولی خدا کو دیکھا ہے؟ حجت خدا کی زیارت کی ہے آج تک؟ اور اگر کسی نے حجت خدا کی زیارت نہ کی ہو تو اس کی آنکھیں نورانی ہیں، نور کا اس نے مشاہدہ کیا ہے کسی نے آج تک؟ ہم میں سے، مجھ سمیت، ہے کوئی؟ اور کتنے لوگ ہیں جو اس بے چینی میں مبتلا ہیں کہ کسی طریقے سے فرزند زہرا کی زیارت ہو سکے، آنکھوں کی تاریکی نور میں بدل سکے. متا ترانا و نراک، کب آپ ہم کو دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. یہ تاریکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھوڑا دیر اور میرے ساتھ رہیے. اگر انسان کے قلب میں بے چینی پیدا ہو جائے تو پھر قرار آتا ہے اس کو. اگر قرار آ جاتا ہے تو پھر غافل ہو جاتا ہے. عشق کا کمال یہی ہے کہ عشق میں قرار نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر میں نے آپ نے کوشش کی اور واقعاً مجھ پہ تجلی ہو گئی حضرت کے نور کی. اب بتائیے ایک دفعہ حضرت کے نور کے تجلی ہو جانے کے بعد پھر قرار آئے گا؟ اس کی مثال، عملی مثال، جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، جب تک نہیں جاتا نا وہ آدمی جو کربلا نہ گیا ہو وہ اتنا بے چین نہیں ہوتا. جو کربلا چلا جائے وہ کتنا بے چین ہوتا ہے دوبارہ جانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ارتباط ہے ولایت کا، ہمارا امامت کا ہمارا ارتباط ہے. ہماری، میں نے گزارش کی نا، امام نے فرمایا ہماری بچی ہوئی خاک سے بنے ہیں ہمارے شیعہ. یہ وہ خاک جس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام ائمہ بھی خاک سے بنے ہیں. امام نے ہمیں سمجھانے کے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے بچے ہوئے حصے سے ہمارے شیعہ بنے ہیں. تو آپ بتائیے جب یہ خمیر ان کے ولایت کے نور سے گوندا گیا ہے تو اگر ہم میں اور ان میں جدائی ہوگی تو بے چینی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو اضطراب ہے، یہ جو اضطراب ہے جو مدھم ہو گیا ہے، اسے جلانے کی ضرورت ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ جو سلسلہ ہے ایام الہی کا، اس لفظ پر ذرا سا بس جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھا سکوں
کہ کیا یہ جو قرآن نے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو ایام الہی کی یاد دلاؤ، اور اس کا نتیجہ بھی ہے کہ یہ آیت بنتی ہے، نشانی بنتی ہے، اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی منزل کا پتہ ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی یوم اللہ کی طرف کوئی توجہ کرے گا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تک نہ پہنچے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے کس کا؟ یوم اللہ سبب کس کا؟ یوم اللہ سبب ہے کہ یہ نشانی بنتا ہے، نشانی بنتا ہے ہمیں ہرا ہاتھ لے کر خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ کون؟ یوم اللہ۔ میں حجت اللہ کی بات نہیں کر رہا، یوم اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ یوم اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر قرآن نے یہ تو لکھا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِحُجَّةِ اللَّهِ، یہ نہیں کہا کہ ان کو حجت الہی کی یاد دلاؤ، یہاں نہیں کہا، قرآن ہے، ہنر قرآن یہی ہے، کمال قرآن یہی ہے کہ لفظوں کو اتنا دقیق رکھتا ہے کہ جس کے اندر سب کچھ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو مل سکتا ہے، مقدمہ فقط نتیجے کے لیے ذکرہم بے ایام اللہ۔ بالکل قرآن نے کہا کہ ان کو ایام الہی کی یاد دلاؤ۔ اب تو جس کی جو مرضی ہے، جب چاہے جس دن کو چاہے یوم اللہ کہہ سکتا ہے، ایک۔ دوسرا، کون سا دن ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نشانی نہ ہو؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کون سا دن ہے جو اللہ کا دن نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی یہی ہے دن کیا؟ تو یہ عام دن ہے، حالانکہ کیا کہا ہے روایات نے؟ دنوں کی بھی اہمیت دی نہیں دی ہے روایات نے۔ جمعہ کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے، جیسے رمضان مہینوں کا سردار ہے، جمعہ کیا ہے؟ دنوں کا سردار۔ تو جمعے کی بات ہو رہی ہے خالی کہ انہیں جمعے کی یاد دلاؤ، خالی صرف جمعہ بغیر کسی خصوصیت کے، یہ کہنا چاہ رہا ہے قرآن۔ یا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا اگر یہ کہہ رہا ہوتا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامٍ، ان کو فقط دنوں کی یاد دلاؤ، تو یہ تو نہیں کہہ رہا قرآن۔ قرآن کا ہدف ہی نہیں ہے، قرآن کا کیا تعلق ہے کہ دن کی یاد دلائے؟ قرآن کا تعلق ہے، قرآن کا موضوع ہدایت بشر ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ یوم اللہ کی یاد دلاؤ، یوم اللہ کی یاد دلاؤ، یوم اللہ کی یاد دلاؤ۔ اتنی تاکید ہے قرآن نے جو یہ ایام اللہ کہا ہے، لفظ اللہ سے جو اضافہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے سمجھنا پڑے گا کہ یوم اللہ یعنی ایک عام دن یوم اللہ بنتا کیسے ہے۔ ہر دن یوم اللہ نہیں ہے۔ روایات کے اعتبار سے جو اس کے جو مصادیق بیان کیے ہیں اس سے ہٹ کے کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ نوجوان دوست میری طرح ساتھ رہیں کہ قاعدہ کلی کیا ہے؟ کوئی دن یوم اللہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا جو بیان ہے تفسیر میں وہ کیا ہے؟ یوم اللہ کیسے بنتا ہے، مقدمہ ہے، پھر نتیجہ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ یوم اللہ، کوئی دن یوم اللہ کیسے بنتا ہے؟ روایات سے جو اخذ کیا ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن رحمت خاص سے الہی نازل ہو یا عذاب الہی نازل ہو، یا رحمت خاص سے الہی نازل ہو یا عذاب الہی نازل ہو، ان صورتوں میں یا فقط رحمت ہو تو بھی یوم اللہ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی دن اگر عذاب نازل ہوا ہو وہ بھی یوم اللہ کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ کیوں عذاب والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب الہی بھی تو نشانی ہے نا اللہ کی۔ کس کے لیے؟ ہر اس آدمی کے لیے جو توجہ کرنا چاہتا ہو، جو صابر ہو، جو شاکر ہو اس قرآن کی آیت کی روح سے۔ اور جس دن رحمت نازل ہو وہ تو بہت ہی واضح ہے کہ رحمت تو ظاہر ہے، اشارہ ہے اللہ کی رحمت کی طرف۔ لیکن اب آپ بتائیے یوم اللہ کی اگر آپ نے یہ تعریف کی کہ جس دن رحمت نازل ہو، جس دن عذاب نازل ہو، تو قرآن کا تو ایک قاعدہ یہ ہے، لیکن آپ بتائیے قرآن نے جناب آدم کی خلقت سے لے کے جناب انبیاء علیہ السلام کے ارسال تک لے کے اور جتنے بھی لے کے کسی بھی دن جب وہ آئے ہیں، جب وہ گئے ہیں، جب وہ یہاں کار رسالت انجام دے رہے تھے، جب کار رسالت کو تمام کر رہے تھے، جب وہ قربانیاں دے رہے تھے، جب وہ تبلیغ کر رہے تھے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، کسی بھی کوشش جب وہ آتے ہیں تو رحمت نہیں آتی؟ جب ان کے مقابل پہ کوئی دشمن آتا ہے تو کیا عذاب نہیں آتا؟ یعنی کیا رحمت پروردگار کا نزول کسی خاص مرحلے کے لیے نہیں، ہر نبی کے مرحلے کے لیے ہے، ہر ولی کے مرحلے کے لیے ہے۔ اب یہ بتائیے سارے مقدمے کے بعد قرآن نے وہ کون سا دن ہے جس کو الیوم کہا ہے؟ پورے قرآن نے کون سا دن ہے؟ آدم کے آنے کا دن،
آدم کی تبلیغ کے ایام، جناب نوح کا زمانہ، جناب عیسیٰ کا زمانہ، جناب موسیٰ کا زمانہ، جناب ابراہیم، کس قدر جناب ابراہیم نے کیسا کیسا معرکہ کیا ہے طاغوت کے مقابلے پہ، کیسے کیسے انبیاء نے کیسے کیسے معاملات کیے ہیں. کسی کے بھی آنے یا کسی کے جانے، اور ایک لفظ اور کہہ کے بات کو واضح کروں، کسی کے بھی اپنے وسیع کے منسوب کرنے کے دن کو یوم اللہ کہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں کہا قرآن نے. تعریف کیا تھی؟ تعریف یہ تھی کہ جس دن رحمت نازل ہو یا جس دن عذاب نازل ہو. اس کو کہا کیوں ہے؟ آپ کا ذہن پہنچ گیا یوم تک. اس کو کیوں یوم اللہ کہنے میں سب سے زیادہ بڑا اور اتم مصداق یہ بنے گا یہ یوم؟ کیونکہ اسی قرآن میں اگر آپ جاتے ہیں تو دونوں آیتیں ایک ساتھ ہیں. اگر آپ قرآن، ابھی میں پڑھتا ہوں قرآن، کہ قرآن پڑھیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اور خالی رحمت کا نزول نہیں ہے، اتمام نعمت کا نزول ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے اسلام سے رضایت کا اظہار کر دیا. اس کو قرآن الیوم نہ کہے تو کس کو کہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. اور خالی رحمت کا نزول خالی الیوم اکملت لکم دینکم کی بات جب آتی ہے، اتمام نعمت کی بات آتی ہے، رضایت الہی کی بات آتی ہے، اکمال دین کی بات آتی ہے، یہاں تو رحمت تو ثابت ہو گئی کہ رحمت ثابت ہو گئی. اور رحمت کا عروج بھی آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا عروج یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ صلاحیت ہے کہ جو یوم اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ولایت کا اکمال بھی ہے، اتمام نعمت بھی ہے. یہاں وہ مرحلہ ہے. دوسرا حصہ کیا قرآن کا؟ الیوم یئس الذین کفروا، اسی آیت کے نیچے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کفر مایوس ہو گیا. آج کیا ہو گیا؟ کفر مایوس ہو گیا. کفر کی مایوسی ہے، اتمام نعمت ہے. یہ جو غدیر کا دن ہے اس لیے اتنا اہم ہے کہ اس کو یوم اللہ کہا جائے. اور ظاہر ہے اس کا ربط فاطمیہ سے کیا ہے، وہاں تک جانا ہے کہ اس الیوم کا کمال یہ ہے کہ یہاں اتمام نعمت بھی ہے اپنے عروج پر، اور کفر کی مایوسی بھی ہے اپنے عروج پر. کب سے لگے ہوئے تھے، کہاں تک لگے ہوئے تھے، کیسے کیسے لگے ہوئے تھے کہ پیغمبر بالآخر چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم بادشاہ، ہمارا راج ہوگا. تو قرآن نے کیا کہا؟ مایوس ہے، مایوس ہے، مایوس ہے. کفر مایوس ہو گیا. واضح یہاں تک. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کفر بھی مایوس ہو گیا، اتمام نعمت بھی ہو گئی. اور واقعاً دیکھیے کفر مایوس کیسے، اور عذاب الہی کیسے نازل ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو رحمت کا کمال بھی پتہ ہے کہ رحمت کے کمال کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے پیغمبر نے. فقط ایک اتنے سے کام کے لیے، ظاہر میں جو اتنا سا کام ہے، اتنا ہی سا ہے نا بظاہر. اگر کوئی کہے کہ کتنا سا کام ہے کہ ایک پالانے شتر کا ممبر بناؤ، اس پر ایک شخص اپنے شخص کو کھڑا کر رکھے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دے کہ یہ میرے بعد ہے. فقط لوگ کہتے ہیں اتنا سا کام ہے. اگر یہ اتنا سا کام ہے تو پیغمبر کا اہتمام کیوں اتنا ہے؟ پیغمبر اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ تک آنے والی انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے اپنے ولی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے نا، یہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں جو میں ہوں وہ یہ ہے. یہ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف کہنا چاہتے کہ میرے بعد یہ نمائندہ ہے. یہ بہت ہلکا سا معنی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ ہے. نہیں، پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا تھا. یعنی اس وقت مولا نہیں ہے جب اعلان کر رہے ہیں. ترجمہ صحیح نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں جس کا میں مولا تھا. یہ اس وقت کیسے مناسب ہوگا اس وقت کہ جس کا میں مولا تھا؟ یہ کانا ہے، تامہ ہے. جس طریقے سے قرآن نے کہا کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی کہیں گے کہ اور حکیم بھی تھا. اللہ کے لیے جب آ رہی تھی آپ دیکھیں گے کہ کان اللہ علیما حکیما، تو یہ کہیں گے کہ اللہ علیم اور حکیم تھا.
ادبی اعتبار سے کانا جب تامہ، یہ لفظ کانا جب یہ جو کنتوں میں بھی موجود ہے، جب یہ استعمال ہوتا ہے تو تینوں زمانوں پہ دلالت کرتا ہے کہ تھا بھی ہے بھی رہے گا۔ پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ من کنتو مولا ہوں، جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ تینوں معنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس کا میں مولا تھا۔ اب بتاؤ کس کس کے مولا تھے؟ آدم کا مولا پیغمبر نہیں تو کون؟ نوح کا مولا پیغمبر نہیں تو کون؟ عیسیٰ کا مولا پیغمبر نہیں تو کون؟ موسیٰ کا مولا پیغمبر نہیں تو کون؟ اب ہم سے مت پوچھنا کہ علی انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں من کنتو، جس کا تھا اور ابھی بھی جس کا میں مولا ہوں۔ پیغمبر تھوڑی اپنی ولایت، اس کا مطلب ہے پیغمبر ولایت سے نکل گئے معاذ اللہ۔ آپ کیا اب نہیں ہیں کیونکہ مولا کائنات ولی ہیں؟ یہ بیک وقت سب ولی ہیں، بیک وقت سب ولی ہیں۔ ولایت سے کون انہیں خارج کر سکتا ہے؟ یہ ولایت کو خارج کر سکتے ہیں۔ یہ ولایت جو لوگوں پر ان کے ہے نا، یہ کسی کو اپنی ولایت سے خارج کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بھی ولایت کو خارج نہیں کر سکتا۔ یہ نمائندے ہیں پروردگار کے، جیسے وہ ولی مطلق ہے ایسے یہ ولی مطلق ہے۔ تو پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں، اسی کی بنیاد پر، اسی مولائیت کی بنیاد پر تو اقرار لے رہے ہیں۔ اگر خود ولی نہ ہو تو اقرار کیسے لیں گے مجمع سے؟ اگر ولایت ہی نہ رکھتے ہوں تو کس بنیاد پہ؟ اور کیا کہا کہ کیا میں نے یہ کیا، کیا میں نے کیا، یا کیا میں نے کیا؟ سب لوگوں نے قبول کیا، قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا۔ پھر یہ بھی کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں کہ نہیں؟ کہا قالوا بلا، ہاں ہمارے نفسوں پر اولا ہے۔ جب سارا اقرار کرا لیا تب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پھر یہ علی اس کا مولا، یہ علی اس کا مولا۔ یہ علی آپ خوب سن چکے ہیں بزرگوں سے، یہ علی مولا، یہ ہاذا کا استعمال اسی لیے کیا ہے کہ نام رکھنے پہ تو کوئی بھی علی نام رکھ سکتا ہے، نام تو کوئی بھی علی رکھ سکتا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ یہ ہاذا بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ پیغمبر نے خالی دکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ یہ علی مولا، ہاذا علی مولا، ظاہر ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت، لیکن رحمت کا کامل نزول ہے۔ جبھی تو آیت آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے بلغ سے بات شروع ہوئی، الیوم اکملت پہ بات ختم ہوئی۔ دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ دوسرا سلسلہ وہ ہے، یہ کمال تولا ہے۔ یہ یہاں جو ہے تولے کی سب سے، ولایت کی جیسے سب سے بڑی تجلی ہے نا، تولا کی بھی سب سے بڑی تجلی ہے۔ اب بتائیے دو لوگ آ کے پیغمبر کو مبارکباد دیں اسی اعلان کے بعد، تو دو لوگوں کی کیفیت پر منحصر ہے نا کیسے مبارکباد دیں گے آ کے۔ ایک وہ جو منتظر ہو کے منظر دیکھے، یہ منتظر بھی دو قسم کے ہیں، ایک مفاد پرست منتظر ہے، ایک وہ ہے جو اپنے مولا کے عشق میں یہ چاہتا ہے کہ علی کے فضائل بیان ہوں اور سب کے سامنے بیان ہو، اور خطیب بھی پیغمبر ہوں، اور یہ اعلان بھی اللہ کے حکم پہ ہو، اور اس ساری چیزیں جو ہے۔ جناب سلمان جب اس اعلان کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور جب آ کے مبارکباد دیں گے تو کس دل سے دیکھیں؟ لیکن وہ جو مایوسی تک نہ پہنچا ہو، اس اعلان سے پہلے کوشش کر رہا ہو کہ ایسا کچھ نہ ہو، اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ آ کے جب مبارکباد دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اسی کے اس عقیدے اور تصور اور نیت پر قرآن نے مہر لگائی، تو جو چاہتا تھا میں نہیں ہونے دوں گا، میں نے علی کا اعلان کروا کے تجھے مایوس کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر۔ ایک ہی دن میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ایک ہی دن میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ایک ہی دن میں۔ فقط یہی دن ہے جس میں بھرپور نظر آیا ہے عذاب الہی بھی، نعمت الہی بھی۔ یہ یوم اللہ نہیں ہے تو کون سا یوم اللہ ہے؟ لیکن کیا ہے، مایوسی تو اور ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے ظالموں کو مہلت ہے، چپ تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ مایوس تو ہیں، کچھ کر لیں مایوس ہیں۔ مایوس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کچھ کریں گے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ظلم کیا ہے انہوں نے کیا، اور کس نے کیا ہے، لیکن اس ظلم کے پیچھے مایوسی چھپی ہوئی ہے، اس کو محسوس کرے انسان۔
کہتا ہے نا قرآن کے ان الباطل کان زہوقا، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا والا نہیں گیا، باطل محو ہو گیا، محو ہو گیا، کیونکہ حیثیت ہی نہیں ہے باطل کی، اور باطل کی حقیقت یہی کہ وہ محو ہے، ختم ہے، نقش نہیں ہے اس کا، خصوصاً اعلان ولایت کے بعد صرف مایوس ہے اس زمانے کے باطل سے لے کے آج تک کا باطل۔ آج تک کا طاغوت کیا ہے؟ کوششیں بہت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن مایوس ہیں، مایوس ہیں۔ اچھا یہ جو اعلان ہوا، بس اس بات کو تمام کروں، یہ جو اعلان ہوا، اب یہ ایک درس ہے نا جو پیغمبر نے سنایا ہے، پیغمبر معلم ہے، مدرس ہے، پیغمبر ولی ہیں، پیغمبر نے اپنا جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا، احکام کو پہنچا کے وہ اس ولایت کے اعلان کی ذمہ داری بھی دے دی لوگوں کو کہ یہ ولایت کا احکام، ولایت کا اعلان ہے، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے اوپر علی ولی ہے، ولی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کا معنی کیا کیا ہے برادران اہل سنت نے، اور پورا تفصیل ہے اس میں، آپ جائیں اور دیکھیں ولی کا معنی کیا؟ دوست۔ اور شرارت بھی کی ہے کہ وہاں جناب زہرا علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام سے ناراض تھیں، اور آ کر پیغمبر نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اتنے اہتمام کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ یہی مشکل ہے، جب فضیلت کو مٹانا چاہتے ہیں تو ایک فضیلت پر جب ضرب لگاتے تو دوسری فضیلت خود بخود آشکار ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہرا سے علی ناراض تھے، علی سے زہرا ناراض تھی، معاذ اللہ، خاکم بدہن نقل کفر، کفر نباشد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کا مقام تو کم از کم آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ اگر زہرا ناراض ہو جائے تو کتنے اہتمام کی ضرورت ہے، زہرا ناراض ہو جائے تو پیغمبر کی سیرت کہہ رہی ہے کہ کتنے اہتمام کی ضرورت ہے۔ سب کو صحرا میں روک دو، سب کو صحرا میں روک کے ان کی سواریاں بھی چھین لو، اور سواریاں چھین کے ان کے دل کی آرزو کو کچل دو۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات میں مانا کرتے ہیں دوست کا، مانا کرتے ہیں رضایت کا اظہار کیا معاذ اللہ رسول اللہ نے، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ اور میں بتائیں، میرے اپنے نوجوان دوست یہ بتائیں، بزرگ تو ظاہر ہے ان کو درس لوٹا، یہ بتائیے ہمارے ذہنوں میں مولا کا معنی کیا ہے؟ یہی وہ معنی ہے جو زہرا سمجھانے آئی ہیں، وہ کیا ہے ہمارے ذہنوں میں مولا کا معنی؟ عام طور پر اور خصوصاً اذا خانے کے باہر، جرنل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں، گھر میں، ڈیوٹی پر، معاشرے کے اندر، روابط میں، شادی میں، مرنے میں، جتنے بھی ہمارے مراحل ہیں زندگی کے، اس میں علی ولی اللہ کا کیا معنی کیا ہے ہم نے کیا معنی کیا ہے مولا کا؟ ویسے بھی زیادہ تر تو میرے اپنی بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ علی اس کو کہتے ہیں جب میں جو قبر میں پہنچوں گا تو علی علیہ السلام کا جو ہے مجھے ضرورت پڑے گی، قبر سے بچانے والا، حشر سے بچانے، سب ہے ظاہر ہے۔ اور کمال یہی ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ایسے کو امام مانا ہے جو یہاں بھی کام آئے گا۔ وہ تو واضح ہے کہ مولا کی جو وسعت و طاقت و قدرت کا دائرہ ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے، ہر جگہ کام آئیں گے، لیکن کیا قبر سے علی کی ضرورت شروع ہوگی یا جنرل لائف میں بھی علی ضروری ہے؟ علی علیہ السلام کی مولائیت کا اظہار ہر جگہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ خصوصاً شادی علی کی مرضی کی ہے، علی کی مرضی کا، علی کی مولائیت کا لحاظ ہے شادی میں، اور شادی تو خوشی کا مسئلہ ہے، موت میں علی یاد رہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم سویم 40واں منا رہے ہیں، بہت اچھا منا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مجلس برپا کرنا، ذکر اہل بیت کرنا، مردے کو ایصال ثواب پہنچانا، سب اپنی جگہ ہے۔ کب تک آخر ہم اس پر قیام نہیں کریں گے؟ اس معاشرے میں جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، ایک آدمی جو اپنے باپ کو ایک ہفتے کے بعد ہسپتال سے لایا ہو، میت کو، اس کی آپ کو اندازہ ہے نا کتنا خرچ کر کے آیا ہوگا وہ وہاں، اس کے بعد 1000 آدمی سویم میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، مجھے کھانا کھلاؤ، جس کے بس کا نہیں ہے وہ آ کے باقاعدہ کہتا ہے مولانا میں کیا کروں؟ یا علی یاد ہیں؟ علی یہی چاہتے ہیں علیہ السلام، اور ایک مثال ہے، ورنہ تو ظاہر ہے پورا ایک چیپٹر ہے یہ خالی
کہ علی کا مولا کا معنی صرف کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پورے وجود پر علی کو حکومت کا حق دو. کوئی حاکم نہیں ہم پر سوائے علی کے، اس وجود کا کوئی حاکم نہیں ہے سوائے علی کے. یہ علی، آنکھیں علی کی ہیں، یہ وہ دیکھیں گی جو علی چاہتے ہیں. یہ کان علی کے ہیں، وہ سنیں گے جو علی چاہتے ہیں. یہ زبان علی کی ہے، وہ کہے گی جو علی چاہتے ہیں. یہ ہاتھ علی کے ہیں، وہاں چلیں گے جہاں علی چاہتے ہیں. یہ قلب علی کا ہے، یہ وہ اس سے محبت کرے گا جس سے علی چاہتے ہیں، اور اس سے نفرت کرے گا جس سے علی نفرت کرتے ہیں. علی کس سے نفرت کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بس بات تمام کی میں نے. علی کس سے نفرت کرتے ہیں؟ علی نفرت کرتے ہیں گناہ سے. افراد کو اپنی جگہ جو ہے قابل نفرت ہیں، اپنی جگہ ہیں. علی گناہ سے نفرت کرتے ہیں. نہیں کرتے علی گناہ سے نفرت. ممکن ہے کہ مولا کائنات نفرت ہے علی کو گناہ سے. مجھے کتنی نفرت ہے علی کے سلسلے سے گناہ سے. اگر ہے تو خوب، ورنہ ایجاد کرے انسان، اپنے وجود میں ایجاد کرے، نفرت ایجاد کرے گناہ سے. چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک آپ اس کو دشمن نہ سمجھیں گناہ کو. چاہے چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں، نہ گناہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، نہ نیکی چھوٹی بڑی ہوتی ہے. ہر وہ گناہ ہے جو مجھے علی سے دور کر دے. ہر وہ نیکی ہے جو مجھ کو علی سے قریب کر دے. علی مجسمہ خیر ہیں، اور خیر کے ذریعے سے علی کے قریب ہوا جا سکتا ہے. یہی کیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے. یہی کیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے. کیا کیا ان کے اس زمانے کے لوگوں نے؟ مولا کا معنی نہیں سمجھا. من کن تو مولا سن کے بھلایا نہیں ہے، جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے. بھولے کہاں سے ہوں گے؟ اتنے سے عرصے میں بھول سکتے ہیں؟ 100 سے زیادہ لوگوں نے جس کو روایت کیا ہو کہ یہ پیغمبر نے کہا ہے وہاں. اچھا بھولے نہیں ہیں تو پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ مولا کا معنی یہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کیا؟ یہ مسئلہ ہے مسئولیت اور ذمہ داری سے فرار. کوئی بھی علی کو مولا قبول کرے، یاد رکھے فوراً علی کی ولایت قبول کرنے سے ذمہ داری آتی ہے، فرار نہیں ہو سکتا. قدرت کے ہم علی علیہ السلام کے قائل ہیں، علم علی علیہ السلام کے ہم قائل ہیں، قائل نہیں ہیں. جب میں گناہ کرتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ علی کی آنکھ سے بچوں؟ یا میں قادر تر ہوں علی سے؟ معاذ اللہ. یہ گناہ بھی کرتا رہوں اور میں سمجھتا رہوں کہ میں اتنا قدرت مند ہوں کہ مولا کائنات کو بھی پاس کر جاؤں گا. معاذ اللہ. سوچنے کی ضرورت ہے. خصوصاً اجتماعی گناہ جس میں سب ملوث ہوتے ہیں، حتیٰ متقی بھی ملوث ہو جاتا ہے. کہ اجتماع پر، سوسائٹی پہ کوئی مشکل آ جائے اور متقی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوا نا اس اجتماع میں. سب سے بڑی مشکل آ گئی، ولایت امیر المومنین کو غصب کر لیا گیا. متقی اپنے تقوی میں لگا ہوا ہے، اس کا تقوی ہے. علی کا حق غصب ہو گیا، فدا غصب ہو گیا، علی کا حق غصب ہو گیا، علی کے گردن میں رسی باندھ دی گئی، وہ اپنے تقوی میں لگا ہوا ہے. یہ تقوی ہے اس کا. جیسے وہاں سمجھ میں آ رہا ہے ایسے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فردی طور پر انسان تقوی میں لگا رہے اور مہدی کا ظہور نہ ہو، اور سمجھے میں متقی ہوں، فکر نہ کرے ظہور حضرت کی. جو جہاں ہو، چھوٹا سا ایک کوئی اگر ٹیبل لگا کے کوئی چھوٹا سا کاروبار بھی کر رہا ہو تو، یا کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہو، اس کی پوری زندگی میں مہدی کا نقش نہ ہو، امام وقت کا نقش نہ ہو. میں اپنے لیے کہوں اس بات کو، دیکھیں دوسروں پر جو انہوں نے جو کچھ کیا اس کے اوپر جو مین لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اگر حق نہیں ساتھ نہیں دیا نا، اور آج ہم پہ لعنت، ان پہ لعنت کرتے ہیں جس طریقے سے ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، آئندہ آنے والے لوگ کہیں مجھ پہ لعنت نہ کریں کہ انہوں نے ظہور کے لیے وہ کوشش کیوں نہیں کی جو کرنا ان کا حق تھا. ولایت کا تقاضا یہی ہے، مولا کا معنی یہی ہے کہ پورے وجود سے ولایت کا دفاع کرو، خصوصاً عملی زندگی میں ولایت کا دفاع کرو. عملی زندگی میں زوجہ سے ارتباط میں مولا کا معنی کیا ہے؟ ماں سے رابطے میں مولا کا معنی کیا ہے؟ بچوں کے سلسلے سے مولا کا معنی کیا ہے؟
قرض لینا مولا کا معنی کیا ہے؟ دینا. قرض لینا مولا کا معنی کیا ہے؟ جتنی پر آپ کی میری زندگی ہے اس میں مولا کا معنی کو محقق کریں. علم حاصل کرنے میں مولا کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے میں کیا ہے؟ پڑھانے میں کیا ہے؟ ہر جگہ نقش ہے، ہر جگہ نقش ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں علی ولی اللہ نہ ہو. احاطہ کیے ہونا چاہیے کہ عاشق علی کا کہاں ملا نا علی ولی اللہ اس کی زندگی میں. کوئی مرحلہ ایسا نہ آئے کہ جہاں علی ولی اللہ سے خالی ہو جائے. وہ خالی ہوا اور برباد ہوا. مکمل توجہ کی ضرورت ہے صبح سے لے کے رات تک. صبح سے لے کے رات تک جاگنا نہیں، سونا بھی علی ولی اللہ کے ساتھ ہو. اب بتائیے جناب میثم مولا کائنات کے دائمی عاشق ہیں یا موقتی عاشق ہیں؟ کبھی کبھی علی سے محبت کرتے ہو، کبھی کبھی نہ کرتے ہو. یہ تصور ہے جناب میثم کے لیے؟ یہ دائمی عاشق ہیں میثم مولا کائنات کے. کوئی ایک لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میثم کے دل سے علی نکلتے ہوں، کھجور بیچتے وقت علی یاد نہ ہو انہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جب اپنی کھجوریں بیچ رہا ہوں اس وقت کہیں یہ تو میں یہاں تو یہ دائرہ ہی نہیں ہے علی کا، معاذ اللہ. ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. جو جہاں ہے جو کچھ کر رہا ہے وہی کرے، لیکن اس میں رنگ علوی لے کے آئے. اپنی زندگی میں عشق علی کا رنگ چڑھاؤ، خود بخود زندگی سکون میں آ جائے گی. پریشانیوں کا حل ہے یہ، مصیبتوں کا حل ہے یہ. مشکلات کو اور مذاق اور مسخرے میں اڑاتے رہیں. معاشرے کی اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہیں، دن میں 2.5 گھنٹے میں 4 دفعہ بجلی جا رہی ہے، خوش ہیں، مطمئن ہیں، کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو بڑی پرفیکٹ لائٹ جاتی ہے. ایک ظلم ہم پر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے قیام کریں اس پر بالکل مطمئن ہو گئے. جرنل آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی بڑی پرفیکشن ہے، بڑی وقت پہ لائٹ جاتی ہے، وقت پہ آتی. بھائی ظلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. گیس چلی گئی سوسائٹی سے، بجلی چلی گئی سوسائٹی سے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ڈسکس نہیں ہے کہ مومنین کو مشکلات سے کیسے نکالیں. یہ مشکل نہیں ہے معاشرے کی. اس لائٹ جانے پر، اس گیس جانے پر مولا کائنات کو جب مومن مشکل میں ہو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ ان کا چاہنے والا جب مصیبت میں آتا ہوگا کہا مولانا حل ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے طے کر لیا سر جھکا لو، حل ہی کوئی نہیں ہے. یہ سلسلہ ہے علویوں کا. اور یہاں موجود ہے باصلاحیت لوگ جو بیٹھیں ڈسکس کریں، نتائج تک جائیں، اپنی خود کفالت تک جائیں کہ کم از کم اپنی بستی کو، جو مومنین کی بستی ہے جہاں علی علی ہوتا ہے، جہاں حسین حسین ہوتا ہے، اس بستی کو ان مشکلات سے ہم کم از کم ہم حل کریں گے. ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں. مولا کا معنی اپنی عملی زندگی میں ثابت کرے انسان. کامیابی کی ضمانت تو ابھی بھی ہے جس حال میں ہم اور آپ ہیں، کیونکہ علی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ وہ کامیابی نہیں ہے جو اصلی کامیابی ہے. کیا آپ اور میں نہیں چاہیں گے کہ ہم اور آپ بھی ولایت کے آسمان پہ جگمگائیں؟ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شمار کیا جائے کہ جو علی کے لیے کچھ کر کے گزرے ہیں. ایک فہرست ہے نا مولا کائنات کے لیے کچھ کر کے گزرنے والوں کی، جن کی یاد اب بھی باقی ہے، جو آسمان ولایت پر چمک رہے ستارے سارے کے سارے اس زمانے سے لے کے آج تک. اب تو ہمارے زمانے میں بھی مثالیں موجود ہیں. آپ بتائیے ہمارے استاد آج بھی موجود ہیں؟ نہیں موجود. جو کچھ ہو سکا اس انسان سے کیا نہیں کیا اس نے. اور جب آپ اور میں کچھ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پلٹ کے مولا نہ کریں. وہ کہتے ہیں تم تو ایک قدم آگے بڑھاؤ، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں تمہارا. تم نے ہاتھ چھڑایا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں تم نے ہاتھ چھڑایا ہوا ہے ہم سے، ہم نے کب تمہارے طرف سے توجہ ہٹائی ہے. اسی بات کو، اسی غفلت کو جھنجھوڑنے کے لیے زہرا گھر سے نکلی. لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، قیام کی طرف دعوت دینے کے لیے کہ قیام کرو، مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو، ولایت کے حق کا دفاع کرو. جناب زہرا کے فرش پر بیٹھنا اور اس پر آنسو بہانا مقام شکر ہے، مقام شکر. اللہ کرے میں اس بات کو جناب زہرا کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، بی بی ہمارے دل میں وہی آگ اپنی شہادت کی دے دیں جو حسین کی دی ہے.
اور یہ والا تو جو مسئلہ ہے جناب زہرا کی شہادت کا، تو یہ تو اور سنگین ترین مسئلہ ہے نا۔ حسین کی شہادت پہ ساری کائنات روئی ہے، زہرا کی شہادت پہ حسین روئے ہیں۔ کیا خوب جملہ ہے نا کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں اور مدینے میں یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہاں کیا ہوا ہے، وہاں مائیں محفوظ تھی نا، کربلا میں مائیں محفوظ تھیں، بچے کاٹ دیے گئے تھے، یہاں ماں کو قتل کر دیا گیا بچوں کے ساتھ۔ آپ آمادہ ہو گئے نا رونے کے لیے، آج رونے کا دن ہے، آج سننے کے بغیر رونے کا دن۔ ذرا سوچئے تو آج فاطمہ کے گھر میں کیا حال ہوگا، آج کیا حال ہوگا، آج کیا حال ہوگا فاطمہ کے گھر میں۔ عجیب عالم ہے فاطمہ پہ ظلم کا، عجیب مصیبت کا عالم ہے فاطمہ کے۔ کہاں ہوتا ہے کہ کوئی اگر غم میں ہو اور اس کو کوئی آ کے صرف یہ کہے کہ یا دن میں رو، اللہ اکبر۔ جناب زہرا پہ مصیبت کا کیا عالم ہے، سیدہ سے علی کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، رونے پہ پابندی اس زمانے میں بھی تھی، کربلا میں بھی تھی، کربلا میں بھی نہیں رونے دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو ذرا تحمل سے سنیے، مولا کائنات کی مظلومیت کو سنیے۔ عزیزو نہیں سمجھ میں آتا یا زہرا کی مظلومیت بیان ہو یا امیر المومنین کی مصیبت بیان ہو، علی کی مظلومیت کا عالم سنیے۔ عزیزو ایک ذاکر کہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی زیادہ مظلوم ہے یا حسین زیادہ مظلوم ہے۔ اس نے کہا میں نے جب مقتل کے ورق اور اوراق کا جو مطالعہ کیا، میں نے وہ منظر دیکھا جب حسین پر ناموس کا مسئلہ آیا، ناموس کی بے حرمتی کا مسئلہ آیا۔ فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھا نا کہ جب حسین ابن علی کا وہ عالم تھا کہ حسین ذوالجناح سے زمین پہ آ چکے تھے اور دشمن یہ چاہتا تھا، ایک مقتل کا فقرہ ہے کہ جب ابن سعد نے یہ کہا کون حسین کے گلے کو خنجر سے جدا کرے گا، کوئی تیار نہ تھا جو بڑھ کے یہ کام کرے، اس لیے کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حسین کی جان میں جان باقی ہے، یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ بدر و احد کے فاتح کا بیٹا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کے حسین ابن علی کے گلے پر خنجر چلائے۔ وہ ذاکر کہتا ہے ایک ملعون نے مشورہ دیا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ حسین کی جان میں جان باقی ہے، حسین کے قریب جاؤ اور ایک شور مچاؤ، خود پتہ چل جائے گا حسین کی جان میں جان باقی ہے کہ نہیں۔ مشورے پر عمل ہوا، لوگ حسین کے قریب آئے، یہ ملعونین، اور انہوں نے شور مچانا شروع کیا، لوٹو لوٹو خیام کو لوٹو، لوٹو لوٹو ناموس کو لوٹو، لوٹو لوٹو زینب و ام کلثوم کی چادر کو لوٹو۔ عزیزو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ بات حسین کے کان میں پڑی، خود کو بلند کیا اور فوج اشقیا سے کہا میری ناموس۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اس منظر کو پڑھا مجھے لگا علی زیادہ مظلوم ہے۔ کہا کیسے؟ کہا حسین سے سن کے برداشت نہ ہوا کہ ناموس پر حملہ ہو۔ ذرا سوچو کیا عالم ہوا ہوگا جب علی کے سامنے علی کی ناموس پر حملہ۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب کا عجب عالم ہے۔ عزیزو آج کا وہ دن ہے، آج کا وہ دن ہے، زہرا نے بچوں کو تیار کیا، جا کے کہا جاؤ نانا کی قبر پر ماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ اسما سے کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں موجود ہوں۔ حسنین نانا کی قبر پر روانہ ہوئے۔ عزیزو نہ سن سکو گے، ابھی بچے نانا کی قبر پر نہ پہنچے تھے، عاطف غیبی سے صدا آئی فاطمہ کے یتیم۔ اللہ اکبر۔
فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں، بچے دوڑے دوڑے گھر آئے، گھر آ کے ماں کی شہادت کی خبر سنی۔ عزیزو بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت منظر ہے۔ پلٹ کے سیدھے مسجد میں گئے۔ مسجد اور امیر المومنین کے گھر میں ایک سڑک کا وقت فاصلہ ہے۔ دیکھیں کیسے علی اس کو طے کرتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے بابا سے لپٹ گئے، بابا اماں، بابا اماں۔ علی نے بچوں کو لیا، بچوں کے ساتھ گھر واپس آئے۔ مسجد سے جیسے ہی علی باہر نکلے، تاریخ کا جملہ ہے 3 مرتبہ فاتح خیبر زمین پر منہ کے بل گرے، یا فاطمہ، یا فاطمہ۔ اللہ اکبر، بس ایک منزل اور، ایک منزل اور، مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں۔ اللہ اکبر، غسل دینے کا مرحلہ آیا۔ اسماء و زہرا کو غسل دے۔ بچوں کو علی سمجھا رہے ہیں، دیکھو بچوں، تمہاری ماں کی وصیت ہے زور سے گریہ نہ کرنا، تمہاری ماں نہیں چاہتی لوگوں کو معلوم ہو۔ آپ کو معلوم ہے جن بچوں کی ماں فاطمہ ہو، دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، ان کو اگر علی یہ کہے کہ آہستہ رو، معلوم ہے بچے کیسے رو رہے تھے، اپنی آستینیں دانتوں میں دبائے سسکیاں لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، بچوں کو رونے گئی اس طریقے سے رو نہیں پا رہے، لیکن عزیزو غسل کا جب مرحلہ آیا، وہ علی جو بچوں کو منع کر رہا تھا کہ بچوں ذرا زور سے نہ رونا، کہیں ان کو نہ خبر ہو جائے جن کو منع کیا گیا ہے، لیکن عزیزو جیسے ہی غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ کفن کے نیچے زہرا کی پسلی تک پہنچا۔ علی نے چیخ ماری، دیوار سر پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس آخری منزل، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بس ایک منزل اور سن لیجئے، آپ بہت رو چکے۔ خدا آپ کے اس گریے کو امام کی نصرت میں شمار کرے، ہمیں امام سے متصل ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ آنسو مولا کے ظہور کے کام آ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو جس وقت رسول اللہ نے حضرت زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا تھا نا، اس وقت رسول اللہ نے امیر المومنین کو یہ کہا تھا، یا علی ہذہ ودیتی، اے علی یہ میرا تحفہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ذرا سن سکتے ہیں، ذرا تحمل سے سنیے پیغمبر نے کیا کہا، یا علی یہ میرا تحفہ ہے، ہذہ ودیتی جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ معلوم ہے جس وقت امیر المومنین نے جناب زہرا کو قبر کے سپرد کیا نا، جب رات میں زہرا کو قبر کے حوالے کیا، امیر المومنین نے ایک جملہ کہا،